پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر سربراہی کور کمانڈرز کانفرنس۔ دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ۔ فورم کی بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کے ہاتھوں حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے بدظن ہو رہی ہے۔ بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کے بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ این ڈی ایم اے کا اگلے 12 گھنٹے کے لیے بارشوں سے متعلق الرٹ جاری۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئرز کے علاقوں کو زیادہ خطرناک قرار دیا گیا۔ ہنزا، شگر، گھانچے، چترال کے دریاؤں کے قریب آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ اسلام آباد سمیت پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا امکان۔ پی آئی اے کا بعد از حج آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کی آخری پرواز رات 8:30 بجے مدینہ سے اسلام آباد پہنچی۔ مجموعی طور پر 41,500 سے زائد حجاج کرام 147 پروازوں کے ذریعے وطن واپس پہنچے۔ بجلی چوری میں بڑے بڑے صنعتکار ملوث ہیں۔ گزشتہ سال 274 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی، نقصانات کم کر کے 151 ارب روپے بچائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا توانائی کے شعبے میں مزید بہتری لانے کا اعلان۔ کہا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، جس کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں اور عوام کو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ آزادی مارچ کیس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کو مقدمے سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بریت کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج تھا۔ فتنہ گروپ آڈٹ رپورٹ پر شور مچاتا رہا۔ پرویز الہی اور بزدار دور میں گندم میں خرد برد ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا، پچھلے دور میں گندم کے لیے کمرشل بینکوں سے پیسے لیے گئے، کسانوں نے ہمارے دور کے اقدامات کو سراہا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قاتل لٹیروں نے گھر کا واحد کفیل چھین لیا۔ باپ کے جنازے پر سعودی عرب سے آیا نوجوان قاتل لٹیروں کے ہاتھوں جان گنوا بیٹھا۔ دوران واردات موبائل فون چھیننے کی کوشش پر جبران نے مزاحمت کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ گولی مقتول کے سینے میں لگی۔ 24 سالہ جبران روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم تھا۔ گزشتہ ہفتے والد کے انتقال پر کراچی آیا تھا۔ باجوڑ میں مسلح افراد کی فائرنگ، اے این پی رہنما سمیت 2 افراد قتل۔ مقتولین میں مولانا خان زیب اور پولیس اہلکار شامل، لاشیں اسپتال منتقل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں خوفناک حادثہ، تحصیل پہاڑ پور میں ڈیرہ چشمہ روڈ پر ٹرک اور کار میں تصادم ہوا۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق، بونیر میں کار بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ خواتین اور بچے سمیت 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کوالالمپور پہنچ گئے۔ ملائیشین وزارت خارجہ کے سینئر حکام اور پاکستانی سفیر احسن رضا نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے 32ویں وزارتی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی صورتحال، تعاون اور سیکیورٹی امور زیر غور آئیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا دورہ بیجنگ، چینی وزیر کاؤ شومن سے ملاقات۔ پاک چین میڈیا تعاون، تربیتی پروگرامز اور فیک نیوز سے نمٹنے پر تبادلہ خیال۔ فیک نیوز کے خلاف مشترکہ بیانیہ اور تربیت پر اتفاق۔ عطا تارڑ نے کہا، میڈیا میں اشتراک کے باہمی اعتماد اور دوستی کا مظہر ہے۔ چین کے تجربات سے پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے روشن مستقبل کا مرکز ہے۔ چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے۔ 7.5 لاکھ ٹن چینی پہلے ایکسپورٹ کی اور اب اتنی ہی ڈیوٹی فری امپورٹ ہو رہی ہے۔ کسانوں کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین کی پریس کانفرنس، کہا کہ حالیہ سیزن میں حکومت نے کسانوں سے گندم نہیں خریدی، اب یہی حکومت 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنے جا رہی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی تھم نہ سکی۔ صہیونی فوج نے دیر البلح میں مکان پر بم برسا دیے۔ 10 بچوں اور 3 خواتین سمیت 15 فلسطینی جان سے گئے۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 55 تک جا پہنچی۔ مزاحمت کاروں کے حملے میں ایک صہیونی فوجی بھی مارا گیا۔ اسرائیل کے غزہ میں فوج رکھنے پر اصرار سے دوحہ مذاکرات تعطل کا شکار۔ بھوک کے بعد ایندھن کی قلت سے غزہ میں موت منڈلانے لگی۔ 100 سے زائد نوزائیدہ بچوں اور 350 ڈائلیسس کے مریضوں کی جان خطرے میں۔
मॉस्को का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन पर गुज़श्ता रात रिकॉर्ड 728 ड्रोन्स बरसाए गए, 13 मिसाइल भी दागे गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी हमलों से लोटिस्क शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, 10 दीगर इलाकों को भी निशाना बनाया गया। रूसी हुक्काम ने कहा कि इस हमले में यूक्रेन की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी और रूसी वज़राए ख़ारजा की अहम मुलाकात। सरगई लारोफ की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात कुआलालंपुर में हुई। मुलाकात में यूक्रेन जंग और अमरीकी टैरिफ पर गुफ्तगू की गई। बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, कीमत $1,11,320 तक पहुँच गई, जो पाकिस्तानी रुपयों में 3.42 करोड़ रुपए बनती है। सरमायाकारों में नई उम्मीद पैदा हो गई। माहिरीन ने डिजिटल करेंसी के मुस्तकबिल के लिए अहम मोड़ करार दे दिया। मिनटों में नहीं, 1 सेकंड में डाउनलोडिंग। जापान छा गया, इंटरनेट स्पीड का नया आलमी रिकॉर्ड बना लिया। 1.02 पीटाबिट फी सेकंड यानी 1 मिलियन गीगाबाइट से ज़ायद की रफ्तार हासिल कर ली। माहिरीन का बताना है कि स्पीड इतनी तेज है कि नेटफ्लिक्स का पूरा कैटलॉग सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। ईरान इराक शाम जाने वाले ज़ायरीन के हवाले से वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। 2021 में मुतारिफ करवाई गई पॉलिसी पर तेज़ी से अमल दरामद जारी। हज उम्र की तरह अब ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए भी वज़ारत मज़हबी उमूर में रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दे दी गई। गुस्ले काबा की सालाना रूह परवर तकरीब का इनेकाद। बैतुल्ला शरीफ के अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। शुरका ने 40 लीटर आब जमजम और अरक़ गुलाब से बैतुल्ला शरीफ के अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया और नवाफिल भी अदा किए। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्ला शरीफ को मुअत्तर भी किया गया। सालाना तकरीब में सऊदी शाही खानदान के अहम अफराद समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। गवर्नर मक्का मुकर्रमा समेत आइमा कराम, अहम शख्सियात और गैर मुल्की सुफरा की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म से कतरी कोहे पैमा शेखा इस्मा असानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी को नांगा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद दी। कहा कि दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। शेखा इस्मा असानी ने भरपूर मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया।